بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک استاد کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اردو ادب کے عناصر خمسہ کور کیے تھے۔ آج ہم کچھ اور شخصیات کو کور کریں گے۔ ہمارے پاس ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ یہ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں دہلی میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں یہ بطور مورخ تھے۔ ان کو جو خطابات دیے گئے تھے نظام الجنگ، نجم الدولہ اور دبیر الملک کے خطاب ان کو ملے تھے۔ ان کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ اسد اللہ خان غالب کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی جو تصانیف ہیں وہ عود ہندی، اردو معلی، کات برہان، دیوان غالب، کلیات غالب ہے۔ کلیات غالب فارسی میں ہے۔ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ عود ہندی کس کی تصنیف ہے یا اردو معلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ خطوط نگاری کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں پریم چند۔ یہ 1880 میں بنارس میں پیدا ہوئے اور 1936 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے نام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام کیا تھا۔ ان کا اصل نام دھن پت رائے تھا۔ ان کا جو پہلا افسانہ تھا وہ روٹھی رانی ہے۔ دنیا کا سب سے انمول رتن کس نے لکھا؟ وہ پریم چند نے لکھا۔ ان کی کچھ اور تصانیف ہیں گودان، میدان عمل، بیوہ، چوگان ہستی، اور کچھ افسانوی مجموعے ہیں ان کے سوز وطن، زاد راہ، واردات، پریم بتیسی۔ ان کو اردو کے پہلے افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو وہ منشی پریم چند ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیں کرنل محمد خان۔ یہ چکوال میں 1910 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں لاہور میں انہوں نے وفات پائی۔ 1957 میں یہ کرنل کے عہدے پہ فائز ہوئے تھے۔ ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے بلی چوہے کی کہانیاں سے کیا تھا اسکول میں۔ تصانیف جو ان کی ہیں بجنگ آمد، یہ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے؟ بجنگ آمد کرنل محمد خان کی ہے۔ کچھ اور ہیں، ان کی ساری تصانیف بے سے سٹارٹ ہوتی ہیں، بے جیم، بے دال، بے زے اور بے سین۔ ان کو میں نے ایسے ترتیب دیا ہے: بجنگ آمد، بدیسی مزاج، بزم آرائیاں اور بسلامت روی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مرزا ادیب۔ یہ 1914 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور 1999 میں انہوں نے وفات پائی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ شبلی نعمانی نے 1914 میں وفات پائی تھی، جبکہ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام دلاور علی تھا۔ 1967 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی پس پردہ، اس پر ان کو آدم جی ایوارڈ ملا تھا۔ آدم جی ایوارڈ کس کتاب پہ؟ پس پردہ پہ۔ اور کب ملا تھا؟ 1967 میں۔ کچھ اور ان کی تصانیف ہیں جنگل، کمبل، لاوا، دیواریں، لہو اور قالین، آنسو اور ستارے، فصیل شب اور شیشے کی دیوار۔ ان کے ڈرامے پس پردہ ایک ڈرامہ ہے اور خوابوں کے مسافر ان کی ڈائری ہے۔ فن اور فنکار یہ تنقید ہے اور مٹی کا دیا خود نوشت ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مٹی کا دیا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ مرزا ادیب کی ہے۔ مٹی کا دیا اور ادیب سے ایسے آپ یاد رکھ لینا۔ نیکسٹ ہیں شاہد احمد دہلوی۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے ہیں۔ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1967 میں وفات پائی۔ حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے تھے اور کراچی میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ 1963 میں افتخار ادب کا ان کو اعزاز ملا تھا۔ خاکہ نگاری کے حوالے سے یہ مشہور ہیں اور ان کی مشہور تصانیف گنجینہ گوہر، اندھی گلی، پاکستانی موسیقی اور بزم خوش نفساں ان کی تصانیف۔ نیکسٹ ہیں قدرت اللہ شہاب۔ یہ 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے اور 1986 میں انہوں نے وفات پائی۔
ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، یہ جموں کشمیر کے مہاراجہ کے ملازم تھے۔ یہ عبداللہ ان کے جو والد ہیں یہ جموں کشمیر کے مہاراجہ کے ملازم تھے، جبکہ قدرت اللہ شہاب ایوب خان کے سیکرٹری تھے۔ ان کی جو تصانیف ہیں یہ مانجی، یا خدا، سرخ فیتہ، شہاب نامہ اور نفسانہ، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ نیکسٹ ہیں ہمارے پاس طاؤس بانہالی، یہ ان کا اصل نام رسول طاؤس بانہالی تھے، بانہالی ہے۔ یہ 1933 میں بانہال مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوئے، جبکہ 2000 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی جو تصانیف ہیں وہ للہ عارفہ، رشی نامہ اور کشمیری لوک کہانیاں ہیں، جبکہ ان میں ٹوٹل کشمیری لوک کہانیوں میں 41 کہانیاں ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس میر تقی میر، یہ 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اسد اللہ خان غالب بھی آگرہ میں پیدا ہوئے، اور 1810 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے والد کا نام میر محمد علی متقی تھا۔ ان کی شاعری زیادہ تر رنج و الم سے بھری ہوئی ہے، ان کو اسی حوالے سے شاعر غم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو سرتاج الشعراء بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو خدا سخن شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی جو تصانیف ہیں وہ ذکر میر، فیض میر، نکات الشعراء، خواب و خیال اور شاعری کے 6 دیوان تھے۔ نیکسٹ ہیں ہمارے پاس خواجہ حیدر علی آتش، یہ ہندوستان کے علاقے فیض آباد میں 1764 میں پیدا ہوئے تھے، اور 1846 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ انہوں نے شاعری کا 1 دیوان چھوڑا ہے، اور کلیات آتش ان کی تصنیف ہے، یا اس میں ساری شاعری ان کی اکٹھی کر دی گئی ہے۔ ان کو حکومت کی طرف سے 80 روپے ماہوار وظیفہ ملتا تھا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بہادر شاہ ظفر، ان کا اصل نام ابو ظفر سراج محمد بہادر شاہ ثانی ہے۔ یہ 1775 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور 1862 میں رنگون میانمار میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ تھے۔ یہ نصیر، ذوق اور غالب کے شاگرد ہیں۔ شاعری کے 4 دیوان انہوں نے چھوڑے، اور ان کا جو کلام ہے وہ کلیات ظفر میں محفوظ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مولانا حسرت موہانی، موہان اتر پردیش میں 1857 میں پیدا ہوئے، اور 1951 میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام سید فضل الحسن تھا، والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ 1908 میں ان کو جیل ہوئی۔ اردو معلّہ کے نام سے ادبی رسالہ انہوں نے جاری کیا۔ آدھی زندگی ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی آدھی زندگی ریل میں اور آدھی زندگی جیل میں گزری ہے، اور کلیات حسرت انہوں نے لکھی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔